अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक वाक़े की, और ये वाक़या रिलेटेड है हज़रत लाल शहबाज कलंदर से। हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मैं बताता चलूँ, जो लोग नहीं जानते। हज़रत लाल शहबाज कलंदर एक सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, और दुनिया में 2.5 कलंदर गुज़रे हैं सिर्फ, जिसमें बू अली शाह कलंदर हैं, हज़रत लाल शहबाज कलंदर हैं, और राबिया बसरी कलंदर हैं। 2.5 कलंदर इसलिए कहा जाता है कि राबिया बसरी कलंदर जो थीं वो एक खातून थीं, तो इसलिए उनको आधे कलंदर का दर्जा दिया जाता है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार जो है वो मौजूद है सेवन शरीफ में, जो कि पाकिस्तान सिंध में है। और कलंदर की बात हम आज इसलिए करने जा रहे हैं कि अभी अभी उनका उर्स मुबारक गुज़रा है, और जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो उनके उर्स जो है वो ख़त्म हुए हुए 2 या 3 दिन हुए होंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज एक वाक़या सुनाया जाए, और जो रिलेट करता है उनकी ज़िंदगी से। तो चलते हैं वाक़े की तरफ। आप लोगों से दरख्वास्त है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हैं, उसको काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, और ये वाक़या पसंद आए तो वाक़े को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कोई गलती हो जाए या कोई चीज़ मैं मुकम्मल तौर पे बता नहीं सकूँ। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के बारे में हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे बाद में। इस वक्त सिर्फ क्योंकि उर्स मुबारक उनका अभी गुज़रा है, तो वो मैं सिर्फ एक वाक़या बताना चाह रहा हूँ। बहुत से लोगों को पता होगा जो हज़रत लाल शहबाज कलंदर को जानते हैं या विज़िटर्स हैं उनके मज़ार के, दरबार के, कि वहाँ एक रस्म होती है उनके उर्स के मौके पे, और वो रस्म कहलाती है कलंदर की मेहंदी की रस्म, जिसमें मेहंदी की थाल आती है एक दिन, और बड़े धूमधाम से आती है, लोग इसको बहुत धूमधाम से लेके आते हैं, और थाल रख दी जाती है कलंदर के मज़ार में, और रात को कलंदर के मज़ार को बंद कर दिया जाता है, और सुबह वो थाल निकाली जाती है मेहंदी की वहाँ से। और जब वो थाल निकलती है, तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, मगर जो लोगों ने मुझे बताया है वहाँ के, और जो मैंने पढ़ा है कि उस पर हाथों के निशान लगे हुए होते हैं, इस तरह से पंजे का निशान होता है थाल पे लगा हुआ। तो अब ये रस्म क्या है, ये रस्म क्यों होती है, इसकी मैं हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। ये कहा जाता है कि जब कलंदर हयात थे, नए नए सेवन शरीफ आए थे, और अपनी तबलीग कर रहे थे, लोगों को में इस्लाम फैला रहे थे, नेकियां बता रहे थे। उस वक्त जवान थे कलंदर, और उनके वाक़यात पूरे सेवन शरीफ में मशहूर हो गए थे कि भाई किस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, और उनकी दुआओं में कितना असर है। तो बहुत से लोग कलंदर के बहुत दीवाने हो गए थे, बहुत इश्क करने लगे थे, और सभी, सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू बहुत थे सेवन शरीफ में उस दौर में। इवन जो वहाँ का राजा था वो भी हिंदू था। तो हिंदू घराने बहुत थे, हिंदू भी इक्वली रिस्पेक्ट करते थे हज़रत लाल शहबाज कलंदर की, और इनको बहुत माना जाता था। कलंदर के बारे में लिखा हुआ है कि कलंदर एक बहुत बड़ा पत्थर गले में पहन के रखते थे। कोई ऐसा छोटा लॉकेट नहीं, मगर एक बहुत बड़ा कई किलो का पत्थर वो अपनी गर्दन में डाले होते थे, जिसकी वजह से वो झुके रहते थे, और शक्ल उनकी जो है वो चेहरा जो है ज़मीन की तरफ रहता था, गर्दन झुका के रखते थे। उस पत्थर का वज़न इतना था। वो पत्थर आज भी मौजूद है वहाँ उनके दरबार पे, और जहाँ वो आराम फरमा रहे हैं वहाँ वो लटका हुआ है। मगर विद टाइम उसका साइज़ कुछ छोटा हो गया है, वो इस साइज़ का है, क्योंकि इतने बरस, कई सौ साल से जब लोग वहाँ आते थे कलंदर के मज़ार के ऊपर, और हाज़िरी देने और फातिहा ख़वानी करने, तो अक़ीदत में उस पत्थर को भी
بوسہ دیا کرتے تھے اور اس سے ہاتھ مس کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ گھس گھس کے چھوٹا ہوتا گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ حکومت نے اس کو چاندی میں کا کور چڑھا دیا اس کے اوپر. تو وہ چاندی کا کور اس پہ چڑھا ہوا ہے، نہیں کہ چاندی کے اس میں کور میں پڑا ہوا ہے، پتھر نظر آتا ہے اوپر سے، چاندی سے کور ہے کہ جو لوگ اب اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو چاندی کو ہاتھ لگتے ہیں، پتھر کو نہیں لگتے ہاتھ. تو وہ پتھر ابھی تک وہاں موجود ہے. لکھا ہوا یہ ہے کتابوں میں، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس لیے پتھر ڈال کے رکھتے تھے گلے میں کہ ان کا سر جھکا رہے، ان کا گردن جو ہے نیچے کی طرف رہے. اب یہ اللہ بہتر جانے، قلندر بہتر جانے کہ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے، کیوں پتھر اتنا بھاری گلے میں ڈال کے رہتے تھے، مگر یہ روایتوں میں ہے کہ اس وجہ سے ڈالتے تھے. اسی طرح سے جو اب اس مہندی کے رسم کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ایک سیون شریف میں ہندو گھرانہ تھا، کافی عقیدت مند تھا قلندر کا، اور وہ جو ہندو گھرانہ تھا وہ ایک اونچی کاسٹ سے تھا، یعنی کہ ہندو ریلیجن میں کاسٹ سسٹم ہے، تو وہ اونچی کاسٹ سے تھا اور اچھے امیر لوگ تھے وہاں کے، اور کہتے ہیں کہ کافی ان کی جو خواتین تھیں وہ پردہ بھی کیا کرتی تھیں. تو انہی خواتین میں، اسی گھرانے میں ایک لڑکی تھی. اس نے قلندر کے واقعات اور ان کے نیکییں اور یہ سب جب سنی تو وہ دلی دل میں ان سے محبت کرنے لگی، اور محبت اس حد تک کرنے لگی کہ عشق کرنے لگی. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ میں قلندر کا چہرہ دیکھ لوں کہ دکھتے کیسے ہیں، دکھنے میں کیسے ہیں. قلندر گزرتے تھے سیون کی سڑکوں سے، تو جب بھی وہ شکل ان کی نیچے ہوتی تھی، پتھر گلے میں ہوتا تھا اور چہرہ نیچے کی طرف جھکائے ہوتے تھے، چہرہ نظر نہیں آتا تھا. ایک دن اچھا اکثر یہ ہوتا تھا کہ قلندر کہیں بیٹھ بھی جاتے تھے، ان کا گھر وہیں تھا جہاں قلندر قریب میں ہی رہتے تھے، تو قلندر اکثر باہر سڑک کے کنارے بھی بیٹھ جاتے تھے جو ان کے گھر کا سامنا ہوتا تھا. یہ لڑکی اکثر اپنے گھر کی کھڑکی سے، کیونکہ وہ اچھا بڑا گھر تھا اور 2 منزلہ گھر تھا، اوپر کی اس سے منزل سے، کھڑکی سے اوپر لیڈیز ہوتی تھیں، تو کھڑکی سے اکثر جھانکتی تھی نیچے کہ میں ان کا چہرہ دیکھ لوں کہ دکھنے میں کیسے ہیں. مگر وہ کیونکہ چہرہ نیچے کر کے بیٹھے ہوتے تھے، چہرہ نظر نہیں آتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ قلندر آ کے وہاں بیٹھ گئے سڑک کنارے ان کے گھر کے سامنے، اور اب یہ لڑکی جو ہے یہ پھر کھڑکی میں آئی اور کوشش کرنے لگی. اچھا باہر جا کے دیکھ نہیں سکتی کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ گھرانہ بھی پردے دار گھرانہ تھا، ان کی لیڈیز پردہ کرتی تھیں. شکل وہ دیکھنا چاہ رہی تھی، وہ کھڑکی سے اس حد تک لٹک گئی کہ ان کی شکل کسی طریقے سے نظر آ جائے کہ وہ گر پڑی. جو لڑکی گری تو اس کا انتقال ہو گیا، سڑک پہ آ کے وہ گری اور مر گئی. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اٹھائیں، اس کو لے کے جائیں. جو ہندو مذہب میں طریقہ ہے کہ چتا میں جلایا جاتا ہے ڈیڈ باڈی کو، آخری رسومات جو ہیں ان میں وہ جلا دیتے ہیں جسم کو، تو چتا میں. تو وہ اٹھائیں کہ بھئی اب اس کی آخری رسومات کرنی ہے، تو اس کو لے کے جائیں اور لے جا کے شمشان گھاٹ میں جلایا جائے اس کو، جو بھی رسومات ہوتی ہیں. وہ جسم جو ہے وہ زمین نہ چھوڑے، اور جتنے بندے بھی ہوں وہ اسے اٹھانے کی کوشش کریں، اور وہ ایسے جیسے چپک گئی ہو، زمین کے ساتھ چپک گئی، کسی حالت میں نہیں اٹھے. لوگ پہنچے قلندر کے پاس
اور ان سے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، اور وہ آپ کے عشق میں اتنی دیوانی تھی کہ وہ کھڑکی سے لٹک کے آپ کو دیکھ رہی تھی، اور گری اور گر کے اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ اس کا جسم ہم اٹھا نہیں پا رہے ہیں، تو آپ بتائیے کیا کریں؟ کلندر نے کہا کہ ایک شرط پہ زمین اس کے جسم کو چھوڑے گی، اور شرط یہ ہے کہ اسے جلاؤ گے نہیں، چتا میں جلاؤ گے نہیں، اسے مٹی میں دفناؤ گے۔ اب یہ گھرانہ بھی کیونکہ کافی، جیسے پہلے میں نے پہلے بتایا کہ ماننے والا تھا کلندر کو، انہوں نے وعدہ کر دیا کلندر سے کہ ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کریں گے، ہم اس کو جلائیں گے نہیں، ہم دفنائیں گے، صبرت خاک کریں گے۔ یہ اب گئے جا کے اٹھایا اس کے جسم کو، تو مٹی زمین نے جسم چھوڑ دیا، انہوں نے اٹھا لیا۔ تھے کلندر کے ماننے والے، بات کا بھرم رکھا اور اسے جلایا نہیں، اسے دفنا دیا گیا۔ تو جو آج یہ مہندی کی رسم ہوتی ہے، اس میں وہاں کے سب لوگ موجود ہوتے ہیں، بڑے دھوم دھام سے مہندی نکالی جاتی ہے، اور مہندی نکلتی ہے کلندر کے سوری یہ جو لڑکی تھی اس کا بھی مزار ہے سیون شریف میں، اس کا بھی بعد میں مزار بنا دیا گیا تھا، اور یہ اس کے مزار سے مہندی جاتی ہے کلندر کے مزار پہ، اس کے مزار سے کلندر کے مزار پہ وہ تھال جاتا ہے، بہت دھوم دھام کے ساتھ جاتا ہے، دھمال کے ساتھ جاتا ہے، بہت خوشی سے جاتا ہے، اور تھال رکھ دیا جاتا ہے کلندر کے دربار میں، اور رات کو جب تالے لگ رہے ہوتے ہیں، کوئی 12 بجے شاید لگتے ہیں تالے، اس وقت رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد صبح جب فجر کے وقت دربار کھولا جاتا ہے اور تھال اٹھایا جاتا ہے، تو اس پہ جو پنجے کے نشان ہوتے ہیں، جو ہاتھ کا نشان ہوتا ہے، میں نے بتایا، تو اس کو یہ مانا جاتا ہے کہ اس چیز کی کا ثبوت ہے کہ اب وہ اور کلندر ایک ساتھ ہیں، اور کلندر نے یہ مہندی ایکسیپٹ کر دی ہے۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ رواج ہے یا رسم ہے جو سیون شریف میں عرس کے موقع پہ ہوتی ہے، اور اس میں ماننا یہی ہے کہ جی ابھی وہ اور کلندر ساتھ ہیں، کیونکہ اب تو دنیا میں نا یعنی کہ ظاہری کلندر بھی پردہ فرما چکے ہیں، اور اس لڑکی کے بھی اللہ نے پتہ نہیں درجات کتنے بلند کیے تھے۔ تو یہ اس کے پیچھے کا واقعہ ہے مہندی کی رسم کے۔ پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔